اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ جی آج کون پڑھیں گے؟ سر میں پڑھوں؟ چلیں شروع کریں، فائقہ آپ شروع کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے جن کو الکتابہ کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو الذین جن لوگوں نے خاسرو خسارے میں ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو فہم تو وہی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ آتینا دی ہم نے، ہم ان کو یعنی جن کو ہم نے دی الکتاب کتاب۔ اس کتاب سے مراد پرانی کتابیں ہیں تورات اور انجیل، یعنی جن لوگوں کو ہم نے تورات انجیل دی وہ لوگ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو سے مراد قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، یعنی یہ جو اہل کتاب ہے جن کا پیچھے ذکر ہوا جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو سے مراد قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کما یعرفون ابناءہم کما جیسے یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناء ابن کی جمع ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں اور ابناء بیٹوں کو، ہم اپنے، وہ قرآن کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ یقین اگر کسی چیز پر ہوتا ہے، ایمان سب سے زیادہ کس چیز پر ہوتا ہے تو وہ اپنے اولاد پر ہوتا ہے۔ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اولاد میری اولاد ہے، اور اس کو کسی قسم کا شک نہیں ہوتا اپنی اولاد پر، اپنے پر، اپنی بیوی کی امانت پر، تو وہ اپنے اولاد کے بارے میں اسے 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ میری ہی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مثال بنا کر اللہ نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا قرآن کریم ہوں، یہ انہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ بیٹے انہی کے ہی ہیں کہ کسی اور کے ہیں، اور اگر یہ اپنے بیٹوں کو دیکھ لیں ہزاروں لوگوں میں، لاکھوں لوگوں میں، کروڑوں لوگوں میں، تو انہیں کبھی شک نہیں ہوگا کہ اگر ان کے بیٹے سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص ہو تو انہیں اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کبھی بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ کسی انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوتی، چاہے وہ لاکھوں لوگ ہوں، کروڑوں لوگ ہوں، انسان اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے فوراً، دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ کہتے ہیں خوشبو بھی ہوتی ہے، انسان خوشبو سے پہچان لیتا ہے۔ بہرحال جس طرح اپنی اولاد کو یہ پہچانتے ہیں، بالکل اس طرح یہ قرآن کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہیں، قرآن بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ کیسے پہچانتے ہیں یہود و نصارہ؟ اس لیے پہچانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی اتنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا تذکرہ، آپ کے آباء و اجداد، آپ کس علاقے میں پیدا ہوں گے، آپ کب پیدا ہوں گے، آپ کس علاقے میں ہجرت فرمائیں گے، آپ پر کون سی کتاب اترے گی، آپ کی کیا کیا صفات ہوں گی، آپ پر ایمان والے کیسے ہوں گے، آپ پر ایمان والوں کی صفات کیا ہوں گی، یہ ساری چیزیں تورات و انجیل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، بار بار کئی مرتبہ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تک موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انجیل کے حوالے سے ذکر کیا
کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحمد، کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انہوں نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور میں اپنے سے پہلے جو کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ اور میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی، یأتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہود نصارہ ہوں تو نصارہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، قرآن کریم کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حوالے سے فرماتے ہیں سورہ شعراء میں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 196 ہے، قرآن کا تذکرہ ہے آیت نمبر 192 سے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کا روح الامین لے کر اترے ہیں، یعنی جبریل امین علیہ السلام، علی قلبک آپ کے قلب اطہر پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لتکون من المنذرین تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، بلسان عربی مبین یہ واضح عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک یہ یعنی یہ قرآن لفی زبور الاولین پرانے صحیفوں میں ہے، قرآن پرانے صحیفوں میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کا ذکر، قرآن کی نشانیاں، قرآن کی صفات، صاحب قرآن کی صفات، قرآن جس قوم پر اترا ہے اس قوم کی صفات، جس قوم پر اترا ہے جس علاقے میں اترا ہے اس علاقے کی صفات، یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ تورات انجیل میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورہ اعراف آیت نمبر 158 پہلے بھی میں نے پیش کی تھی آپ کے سامنے، 157۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے، امی ہے، جس کو وہ لکھا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات انجیل میں تفصیل کے ساتھ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ صراحت سے فرماتے ہیں کہ وہ رسول نبی امی جنہیں وہ اپنی تورات اور انجیل میں اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، آپ کی صفات، آپ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، تفصیلات جو ہیں آپ کی صفات کیا ہوں گی، یہ تفصیلات جو ہیں یہ تورات انجیل میں موجود تھیں۔ بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس علاقے میں ہوں گے وہ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کی صفات تک موجود تھیں تورات انجیل میں۔ یہ سورہ فتح آیت نمبر 29 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ، اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا آپ انہیں رکوع سجدوں میں دیکھتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں ہر حال ہر دم، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کا اثر، ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود سجدے کے نشان سے، ذالک مثلہم فی التوراۃ یہ صحابہ کی مثال ہے تورات میں، ومثلہم فی الانجیل اور صحابہ کی مثال انجیل میں کیا ہے، کزرع اخرج شطأہ اس کھیتی کی طرح جو اپنی کومپل نکالے، پھر وہ کومپل مضبوط ہو جائے، پھر وہ طاقتور ہو جائے، اپنے تنے پر کھڑی ہو جائے، وہ ایک بڑا بھرا وہ درخت بن جائے، اور جو کسان ہے وہ اس درخت کو، اس باغ کو، اس کھیتی کو دیکھ کر بڑا خوش ہو، اور جب وہ ایک طاقتور باغ بن جائے، ایک طاقتور درخت بن جائے تو جو ہے کافر لوگ اسے دیکھ کر غصے ہوں کہ یہ اتنا طاقتور ہو گیا، اتنا طاقتور ہو گیا۔ یہ مثال صحابہ کرام کی اسلام کی انجیل میں موجود ہے، اور تورات میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے کہ رکوع سجدے کرتے ہیں، ہر وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدے کے اثرات ہیں، ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ والے۔ تو جس نبی کے ساتھیوں کی
جس نبی کی جائے پیدائش کی، جائے ہجرت کی، جس نبی پر اترنے والی کتاب کی، یہ تمام تفصیلات تورات و انجیل میں موجود ہے، تو کیوں نہیں پہچانتے تھے؟ پھر بالکل پہچانتے تھے، 100% پہچانتے تھے یہود و نصارہ، اتنا پہچانتے تھے، ان کو وقت کا بھی پتہ تھا کہ کس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے۔ وہ اس وقت سے کچھ پہلے مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے یہود۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کو پتہ تھا اپنے جو راہب ہوتے تھے، ان راہبوں سے پوچھ کر، پہلے عیسائی ہوئے، پھر عیسائی سے مسلمان ہوئے، تو راہبوں سے پوچھ کر آخر وہ عرب علاقے میں آ گئے کہ یہاں نبی نے آنا ہے۔ یہود باقاعدہ مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہود باقاعدہ کہا کرتے تھے کافروں سے، باقاعدہ کفار سے مراد ہے یہاں وہ جو عرب کے کفار تھے، یہود کی ان سے لڑائیاں ہوتی تھیں، یہود آ کر عرب علاقے میں آباد ہو گئے تھے، تو جب یہود کی لڑائی ہوتی عرب لوگوں سے تو یہود کہتے، عرب زیادہ تھے یہود کم تھے، تو یہود کہتے تھے کہ اگر تمہاری لڑائی ہے اور اگر تمہاری تعداد زیادہ ہے، تم غالب بھی آ رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور تم پر فتح حاصل کریں گے۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور دھمکی لگایا کرتے تھے کفار عرب کو کہ ہم نبی کے ساتھ مل کر جو نبی آنے والا ہے تم سے لڑیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ نبی آ گیا جس نبی کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، لیکن پھر کفر کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ وہ ان کا خیال تھا کہ یہ نبی ہمارے خاندان میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، ہم ہی میں سے ہوگا، لیکن اللہ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، اللہ تو کسی سے پوچھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، تو اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے نبی آخر الزماں کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجنا تھا۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بعد انہی میں سے آئے۔ آخری نبی جن کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آنا تھا۔ جب وہ ان کی اولاد میں سے آئے، ان کو حسد ہو گیا کہ بنی اسماعیل جو ہر چیز میں، دیکھیے دو خاندان ہیں، ایک ہی دو بھائیوں کی اولاد ہیں، لیکن جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر معاصرت پیدا ہو جاتی ہے، مقابلہ پیدا ہو جاتا ہے بھائیوں کی اولاد میں ہی۔ اب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دو الگ خاندان ہیں، دو الگ، حالانکہ دو بھائیوں کی اولاد ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا، ہم میں سے نہیں آیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ بنی اسماعیل جو ہر حال میں ہم سے پیچھے، ہر معاملے میں ہم سے پیچھے ہیں، بادشاہ آئے وہ بھی بنی اسرائیل میں، نبی آئے سارے وہ بھی بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے دینی دنیاوی ہر طرح کا عروج دیا تھا۔ وہ ایسے علاقوں میں رہتے تھے جو علاقے زرخیز تھے، وہ ایسے علاقوں میں تھے جہاں نہریں اور درخت اور سبزہ، اور پھر یہ دنیا کے خوبصورت ترین لوگ ہوتے تھے، ایسے علاقوں میں جہاں خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی تھی۔ اور بنی اسماعیل وہ عام طور پہ عرب علاقے کے رہنے والے، جنگلی علاقوں کے رہنے والے، فاقہ کش اور سختی میں پلنے والے، خانہ بدوش قسم کے لوگ، جو ان میں زیادہ نبی بھی کوئی نہیں آئے، زیادہ بادشاہ بھی کوئی نہیں آئے، تو وہ خاندانی طور پر بنی اسرائیل سے ظاہری معاملات میں پیچھے تھے، کافی پیچھے تھے۔ تو اب بنی اسرائیل سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ نبی بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، صرف اس لیے انکار کر دیا، حالانکہ 100% پہچانتے تھے، 100% یقین تھا کہ یہ حق پر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں، تو باقاعدہ یہود کے جو سردار تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وارضاہا ام المؤمنین، ان کی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، وہ یہودی سردار کی بیٹی ہیں، تو وہ بتاتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کس طرح حضرت صفیہ کے والد حیی بن، یہ کیا نام تھا اس کا، حیی بن اخطب، تو یہ جو سردار تھا اپنے قبیلے کا، اس کا اور اس کے بھائی کا آپس میں مکالمہ ہوا، ڈائیلاگ ہوا،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، سارے مسلمان ہو گئے انصار۔ اب یہود کہنے لگے ہم کیا کریں؟ تو پتہ تو تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، انتظار کر رہے تھے پہلے، لیکن پتہ لگا او ہو ہم تو جس نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ تو بنی اسماعیل میں سے ہو گیا، ہمارا خیال یہ تھا ہم ہی میں سے ہوگا۔ اچھا اب آپس میں پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے، تو حضرت صفیہ کے والد اور ان کے چچا، ان کے آپس میں اب ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ تو باپ کہتا ہے چچا سے کہ چچا پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، کیا یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ تو باپ کہتا ہے ہوئی بن اخطب، یہ بالکل وہی ہے، 100% وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ چچا کہتا ہے اب کیا کرنا ہے، اب یہ تو دوسرے خاندان میں سے آ گئے ہیں۔ تو باپ کہتا ہے ہوئی بن اخطب کہ ہرگز ایمان نہیں لانا، انکار کرنا ہے، قدم قدم پہ مخالفت کرنی ہے، کیونکہ یہ تو دوسرے خاندان میں سے آ گئے ہیں۔ 100% پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن صرف اور صرف خاندانی تعصب، خاندانی معاصرت، اس کی بنا پر اپنی آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لی، اللہ معاف کرے۔ اور وجہ کیا تھی؟ جہالت نہیں تھی، لا علمی نہیں تھی، وجہ صرف بغاوت تھی۔ تو اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ موضوع قرآن کریم میں بکھرا ہوا ہے کئی جگہ پر۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے لوگوں کو اپنا فضل دے دیا ہے؟ کیا مراد ہے اللہ کے فضل سے؟ اللہ نے نبی بنی اسماعیل میں سے بھیج دیے ہیں تو ان کو حسد ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے تو پوری آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اور ملک عظیم عطا کیا ہے آل ابراہیم کو، جس میں اے یہود و نصارہ تم شامل ہو، تمہیں زیادہ بادشاہت ملی ہے، تم میں زیادہ انبیاء آئے ہیں، تمہیں کتاب بھی آئی ہے، حکمت بھی آئی ہے، ملک عظیم بھی تمہیں عطا کیا ہے۔ آل ابراہیم کو ہم نے یہ سب چیزیں عطا کی ہیں۔ اب اگر دوسری اولاد میں سے بنی اسماعیل میں نبی آگے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں حسد کس بات کا ہے؟ سورہ بقرہ میں فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، کہ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں کسی طرح اس طرح ورغلائیں کہ انہیں مرتد بنا دیں، ان کو ان کے ایمان کے بعد کفر میں پھیر دیں۔ بہت سے یہودی چاہتے ہیں، اہل کتاب چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہے، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ صحابہ صحیح چیز پر ایمان لائے ہیں، لیکن اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اب صرف حسد کی وجہ سے یہ انہوں نے اپنی دنیا بھی تباہ کی، آخرت بھی تباہ کی، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اب ان کی ساری کوشش اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہے، صرف بنیاد حسد بنا۔ دیکھیے حسد اتنی بڑی برائی ہے، حسد یہ کوئی کسی کے نیک اعمال ہوں ان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اور حاسد کو حسد کا نقصان خود ہوتا ہے، حاسد وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے، تنگ ہوتا رہتا ہے کہ فلاں پر یہ نعمت کیوں ہوئی ہے، حالانکہ رشک کرنا چاہیے اللہ نے فلاں پر نعمت کی ہے، اللہ ہم پر بھی نعمت کرے۔ تو کسی پر جو نعمت ہو اس پر حسد نہیں ہونا چاہیے، حسد بہت بڑی برائی ہے۔ تو صرف اس حسد کی وجہ سے یہودیوں نے اپنی دنیا آخرت تباہ کر لی، عیسائیوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، انفسهم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، فهم لا یؤمنون پس ہم وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ وہ اپنی تئیں اپنے ذام میں اسلام کا نقصان کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان کر رہے ہیں، مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا نقصان کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایک انسان ایمان لاتا ہے کسی کا فائدہ نہیں کرتا، اپنا فائدہ کرتا ہے، اپنی دنیا آخرت سنوارتا ہے۔ اور اگر ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے۔
یہ بات یاد رکھیے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تو اپنے لیے، وان اسأتم فلہا، گناہ کرو گے برائی کرو گے تو اپنے خلاف، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوگا اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوگا اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوگا۔ یہ نہ سمجھیے کہ جو کافر ہوگا وہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یہ بات سمجھ لیجئے، کبھی بھی کافر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، کافر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے پیچھے، مسلمانوں کے پیچھے، اللہ کے نبیوں کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ نبیوں کے پیچھے ہے، نبی کے ورثاء کے پیچھے ہے، ایمان والوں کے پیچھے ہے، اسلام کے پیچھے اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے، تو اللہ کو کون نقصان پہنچا سکتا؟ کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ لیکن پھر اسلام کے خلاف سازشیں جب ہوتی ہیں تو پھر اثر انداز کیوں ہوتی ہیں اسلام پر؟ وہ اثر انداز کافروں کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، وہ سازشیں اگر کامیاب ہوتی ہیں ظاہری طور پر، وقتی طور پر، وہ ہمارے وجہ سے ہوتی ہیں، ہم مسلمانوں کی وجہ سے۔ اسلام کو کافر نقصان نہیں پہنچاتے، اسلام کو نقصان پہنچاتے تو مسلمان پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کتنے وعدے کیے ہیں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، لکھ کر قلم توڑ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں، ہم نے صحیفوں میں ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے۔ اللہ نے بات لکھ دی ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے رسول اور ایمان والے، اللہ ان کی مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے کہ ہم مؤمنین کی مدد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ کتنے وعدے اللہ تعالیٰ کے، کتنی یقین دہانیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر تھوڑی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اگر یہ تم سے لڑیں، ایمان والوں سے، جن کے اندر ایمان ہو، ایمان والوں سے لڑیں تو وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹھیں پھیر کے بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں ہوگی، تمہاری تو مدد ہوگی، اللہ کریں گے فرشتوں کے ذریعے، اپنے لشکروں کے ذریعے۔ کتنی آیتیں قرآن کریم کی، میں وہ آیتیں پڑھ نہیں سکتا آپ کے سامنے۔ تو اگر کوئی نقصان کرتا ہے، کوئی اگر ایمان نہیں لاتا تو سراسر اپنا نقصان کرتا ہے، نہ اللہ کا نقصان کر سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا نقصان کر سکتا ہے، نہ ایمان والوں کا نقصان کر سکتا ہے، نہ اسلام کا نقصان کر سکتا ہے۔ اسلام کا نقصان کوئی کرتا ہے وہ مسلمان کرتے ہیں، اور مسلمان بھی اصلاً نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے چونکہ آزمائش رکھی ہے دنیا میں، تو دنیا میں کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اسلام مغلوب ہے، حالانکہ مغلوب نہیں ہوتا، اسلام نے ہمیشہ غالب آنا ہے، جتنا اس کو دبایا جائے یہ اتنا ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ غالب رہنا ہے، یہ تو سعادت ہے ان لوگوں کی جو اسلام کو تھامے رکھتے ہیں، جو اسلام کو مسلمانوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو اسلام کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے قرآن کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو اللہ کی کتاب کی ضرورت ہے۔ مسلمان اگر کتاب پر عمل کریں تو اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو عروج عطا کرتا ہے، اور اس کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ اسلام ذلیل نہیں ہوتا، مسلمان ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں، عروج عطا کرتے ہیں، اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ عملی اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد کا سنہرا دور اسلام کا، اسلام تقریباً پوری دنیا پہ غالب آ چکا تھا۔ پھر
پھر آہستہ آہستہ مسلمان زوال کا شکار ہوتے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، ذلیل ہوتے گئے اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے یہ غلبہ تو بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا، یہود کو بھی دیا تھا، نصاروں کو بھی دیا تھا، اتنا اللہ نے انہیں غلبہ دیا تھا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب کہتے تھے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے زمانے کی سب سے افضل قوم بنایا ہے، یہود و نصارہ کو۔ لیکن جب انہوں نے اس کا دھیان نہیں رکھا، اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ پھر مسلمانوں کو اللہ نے افضل قوم بنایا، لیکن اس فضیلت کا پاس رکھنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ اگر ہم اس ذمہ داری کے پاس نہیں رکھیں گے، ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، پھر ہم کہیں کہ جی مسلمان بھی ہم ہی ہیں اور تعزیانے بھی ہمیں ہی پڑھتے ہیں، ظلم پہ بھی ہم پہ ہی ہوتا ہے۔ ہم پہ ظلم اسلام کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہم پہ ظلم ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ خود نقصان اٹھاتے ہیں، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتے۔ اگر یہود ایمان نہیں لائے، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہود نے اپنے پاؤں کاٹے ہیں، اپنا نقصان کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وجہ صرف حسد ہے۔ ومن اظلم ممن افترا، جی کون پڑھے گا آگے؟ چلیں ہینا آپ پڑھ لیں جی۔ استاد مجھ سے پہلے آیت پڑھنی ہے۔ جی جی اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا، جس نے باندھا علی اللہ، اللہ پر، کذباً جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلایا، انہ، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، کامیاب نہیں ہوں گے ظالم۔ جی بالکل ٹھیک، شاباش۔ ومن اظلم، اور کون، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا ہے، کیا یا کون، اور جو بھی ہوتا ہے۔ من استفہامیہ بھی ہوتا ہے کیا کے معنی میں، اور یہ موصولہ بھی ہوتا ہے جو کے معنی میں، اور نہیں کے معنی میں بھی ہوتا ہے کبھی۔ تو یہاں یہ استفہامیہ ہے، کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن، یہ دو لفظ ہیں، ایک من اور ایک من، اس سے جو، افترا جھوٹ باندھے، افترا کے اندر جھوٹ باندھنا، یہ دونوں معنی شامل ہیں۔ علی اللہ، اللہ پر، کذباً جھوٹ، کذباً تکرار کے طور پر آیا ہے، ورنہ افترا کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اور کون زیادہ ظالم ہے، اس سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر، جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے، بآیاتی، اس کی آیتوں کو۔ یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ، اللہ کے سب سے بڑے عذاب کا مستحق، سب سے بڑا نافرمان، سب سے بڑا ظالم، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے مراد، ایک بندہ نبی نہیں ہے وہ کہ میں نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جس طرح مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، جس طرح اور بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور آج کل جس طرح غلام احمد قادیانی ملعون نے دعویٰ کیا۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ دین میں ایک چیز شامل نہیں ہے، اس کو دین میں شامل کر دینا، اپنی طرف سے چیزیں گھڑ گھڑ کر، نیکی بنا بنا کر دین میں شامل کر دینا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، نہ وہ قرآن میں اس کا حکم موجود تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سنت میں اس کے حوالے سے کچھ بتا کر گئے تھے، دین مکمل کر گئے تھے آپ، اس وقت تو وہ چیز دین نہیں تھی، اس وقت تو وہ چیز نیکی نہیں تھی، بعد میں کوئی چیز نیکی کے نام پہ دین میں جاری کر دی جائے، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ پہ جھوٹ کہنا، دین کے اندر کوئی اضافہ، غلط طور پہ دین کو پیش کرنا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا جرم ہے یہ۔ او کذب بآیاتی، یا کوئی اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی آیتوں کو مانے ہی نہ، اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، دین میں اضافے کرے، بدعات، خرافات دین میں شامل کر دے نیکی کے نام پہ، یا پھر اللہ کی واضح آیتوں کو جھٹلا دے کہ میں نہیں مانتا قرآن کی اس آیت کو، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں چیز کے خلاف ہے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔
انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حقیقت یہ ہے، لا یفلح الظالمون، نہیں کامیاب ہو سکتے ظالم لوگ۔ ظالم لوگ جو یہ سب سے بڑے ظلم کرنے والے یہ ہوں یا دیگر ظلم کرنے والے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے بارے میں سمجھ لیجئے، کامیابی سے مراد اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون، مؤمن کامیاب ہیں، جن کی صفات اللہ نے بیان کی سورہ مؤمنون میں۔ کامیابی سے مراد جو اصل زندگی ہے، اخروی زندگی، اس کی کامیابی، اور اس کامیابی کی بنیاد دنیا ہے، دنیا کا عمل۔ دنیا کا اچھا عمل ہوگا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ دنیا کے اندر اگر اللہ نے کسی کو تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، یہ آزمائش ہے۔ تھوڑا دیا ہو، روزی تنگ کی ہو، یہ بھی آزمائش ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ زیادہ دیا ہو، یہ بھی آزمائش ہے، اللہ آزمائش کرتے ہیں کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تکبر تو نہیں کرتا، غرور تو نہیں کرتا، فخر تو نہیں کرتا۔ تو کسی کو دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جائیں، کسی کو مال زیادہ مل جائے، ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ یورپی کامیاب ہیں، امریکی کامیاب ہیں، کافر کامیاب ہیں، ولیعذ باللہ۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ نعمتوں کی فراوانی ہے جو آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم آزماتے ہیں تمہیں شر کے ساتھ بھی، خیر کے ساتھ بھی، یہ دونوں فتنہ ہیں۔ شر بھی فتنہ ہے، خیر بھی فتنہ ہے۔ شر میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے صبر کی، اور خیر میں اللہ کی آزمائش ہوتی ہے شکر کی۔ تو کبھی بھی مال و دولت کی کثرت کو، اولاد کی کثرت کو کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم آج مسلمان، اللہ معاف کرے، ہم کہتے ہیں دیکھو غیر کامیاب ہیں، ہم مسلمان آج ناکام ہیں۔ کامیابی ناکامی، دنیا کی کامیابی ناکامی تو ہے ہی نہیں، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے۔ ممکن ہے اللہ دنیا کے اندر انہیں نعمتوں کی فراوانی کرے، کئی دفعہ نعمتوں کی فراوانی یہ کامیابی نہیں ہوتی، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو، کفر کرنے والوں کو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کفر میں ہی مبتلا رہتے رہتے دنیا سے چلے جائیں، ان کو ٹھوکر ہی نہ لگے۔ کئی دفعہ مصیبت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے، ہماری آنکھیں کھول دیتی ہے، ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دیتی ہے، ایک انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اپنے رب کی طرف۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، کسی قسم کا ظلم کرنے والے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی آگے میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں، وقت کم ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن ہم اکٹھا کریں گے انہیں۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، یعنی اس دن کو یاد کرو، یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔ نحشرهم، نحشر حشر سے ہے، نحشر ہم اکٹھا کریں گے، حشر کا مطلب اکٹھا کرنا، جمع کرنا، ہم ان کو، یعنی لوگوں کو، سب لوگوں کو، مسلمان ہو یا کافر۔ یعنی یہ دنیا صرف یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا کے بعد آخرت میں سب نے اکٹھے ہونا ہے، اللہ نے ہمیں اکٹھا کرنا ہے سب کو، اسی لیے اس دن کو یوم الحشر کہتے ہیں۔ اس دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحشر بھی ہے۔ اس دن ہم اکٹھا کریں گے انہیں جمیعاً، سب کو، کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا، اللہ نے سب کو گن رکھا ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو جمع کر دیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں پیچھے چھوڑیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں جو ہے وہ شاید میں رہ جاؤں، میرا پتہ نہ لگے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، اللہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے، تو اللہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک اللہ کے سامنے میدان محشر میں پیش ہوگا۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، ثم پھر نقول ہم کہیں گے، للذین، لام ذلی کے لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، پھر ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کے لیے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شریک، این کہاں ہیں، شرکاؤ شریک، کم تمہارے، الذین وہ سب لوگ، کنتم تھے تم، تزعمون گمان کیا کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
قیامت کا دن ہوگا ان سب لوگوں کو، مسلمان ہو یا کافر، یہاں خطاب کفار کو ہے، سب لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے مشرکین سے، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مشرکین مکہ اور دیگر مشرکین، یہود بھی مشرکین ہیں، عیسائی بھی مشرکین ہیں، مجوسی بھی شرک کرتے ہیں، بہرحال جو بھی مشرک ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا ہے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جنہیں تم گمان کرتے تھے، کیا گمان کرتے تھے کہ وہ شریک ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے برابر ہیں، تم انہیں اللہ کے برابر، اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم نے اللہ کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا تھا، تم ان کے بارے میں سفارش کا غلط عقیدہ رکھتے تھے، تم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ تمہیں نفع نقصان دے سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر کوئی مسئلہ ہوگا، اگر آخرت ہوئی، تم آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن تم کہتے تھے اگر آخرت ہوئی، اگر ہمیں آخرت میں اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑا تو یہ ہمارے شریک جن کو ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں، تو یہ ہمیں قیامت کے دن بچائیں گے اللہ کے غضب سے، یہ ہماری سفارش کریں گے اگر اللہ ناراض ہوا۔ تو اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن اللہ بڑے غضب میں ہوں گے، اللہ مشرکین سے کہیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تم شریک گمان کرتے تھے، ذرا ان شریکوں کو بلاؤ وہ تمہاری مدد کریں۔ ثم لم تکن فتنتہم، ثم پھر، لم نہیں، تکن ہوگا، فتنتہم ان کا فتنہ، یہاں فتنہ لفظ فتنہ ہے، مراد اس سے عذر، ان کا جواب، پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ یعنی ان کا عذر، ان کا جواب یعنی مشرکین کا، الا مگر، ان قالوا یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، واللہ واو قسم کے معنی میں ہے، اللہ جب واو کے بعد جو اسم آئے وہ اسم مجرور ہو تو وہ واو قسمیہ ہوتا ہے، وہ واو قسم کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس واو کو واو جارہ کہتے ہیں، یہ واو جر دیتا ہے اپنے ماں بعد اسم کو، اور یہ واو قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور ایک واو اور ہوتا ہے جو اور کے معنی میں ہوتا ہے، عطف کے معنی میں ہوتا ہے، جس کا معنی ہم اور کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جاء موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ آئے، یہاں واو اور کے معنی میں ہے، لیکن یہ واو قسم کے معنی میں ہے، یہ واو جارہ ہے۔ پھر نہیں ہوگا ان کا عذر مگر یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ قسم ہے اللہ کی، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین نہیں تھے ہم مشرک۔ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، جب دیکھیں گے جہنم سامنے ہے، جب پتہ لگ جائے گا کہ ہم تو دنیا کے اندر جھانکی مارتے رہے، ہم تو دنیا کے اندر خرابی کرتے رہے، ہم تو دنیا کے اندر شرک کرتے رہے، اور اب ہمیں ہمارے شرک کا بدلہ ملنا ہے، ہم نے تو کوئی نیکی نہیں کی، ہم نے تو اللہ کی بات نہیں مانی، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ قبر میں عذاب بھی ہوگا، ایک تو مرتے وقت یاد رکھیے نیک لوگوں کی موت اور برے لوگوں کی موت کے وقت ایک شخص کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں تھا۔ صرف دنیا ہے جو دھوکے کا سامان ہے، دنیا میں انسان دھوکے میں ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، انسان پرواہ نہیں کرتا کئی مرتبہ میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، جو پرواہ نہیں کرتا اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے تو واعظ و نصیحت موجود ہے، قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ، لوگوں کو ڈرانے والے علماء، وہ اللہ کے دین پہنچانے والے موجود ہیں، تو کوئی اگر نہیں پرواہ کرتا تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ جب اپنا نقصان کرتا ہے مرتے وقت ہر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی موت کے وقت فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات موجود ہیں۔ جو برے لوگ ہیں جب ان کی موت آتی ہے فرشتے مار مار کر ان کی روح نکالتے ہیں۔ پھر قبر کے اندر نیک اور بد کا فرق ہوتا ہے، نیک شخص کے اوپر قبر میں نعمتیں ہوتی ہیں، جنت کا دروازہ کھلتا ہے، قبر تا حد نگاہ پھیلتی ہے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کے اوپر قبر تنگ ہو جاتی ہے، ان کی پستیاں آپس میں مل جاتی ہیں، سانپ بچھو اور ہر قسم کا عذاب انہیں قبر میں شروع ہو جاتا ہے، جہنم کا بستر لگ جاتا ہے، جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کی بشارتیں ملتی ہیں ہر وقت، اور پھر میدان محشر میں تو یہ چیزیں اور زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ جب یہ سب چیزیں مشرکین کے سامنے آئیں گی، اور سب سے بڑا جرم شرک ہے، شرک قابل معافی بھی نہیں ہے اگر کوئی توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے مشرک،
تو مشرک جب موت کے وقت مار پڑ چکی ہوگی، انہیں قبر کے اندر وہ عذاب کا شکار ہو چکے ہوں گے، میدان محشر کے اندر موجود ہوں گے، جنت جہنم سامنے ہوگی، ان کو پتہ ہوگا، اب وہ کہیں گے کہ عافیت اسی میں ہی ہے کہ ہم اپنے سارے کرتوتوں کا انکار کر دیں۔ اللہ بڑے غصے میں ہوں گے، اللہ پوچھیں گے کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم شریک بنایا کرتے تھے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا، لیکن جھوٹ بولیں گے، قسم اٹھا کر جھوٹ بولیں گے، سمجھیں گے دنیا کے اندر ہم جھوٹ بولتے تھے تو دنیا کے اندر بعض دفعہ شنوائی ہو جاتی تھی، بعض دفعہ ہم لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے تھے۔ تو سوچیں کہ شاید ہمیں آخرت میں بھی یہ جھوٹ فائدہ دے، شاید ہم آخرت میں بھی قسمیں اٹھا کر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ آج اللہ بڑے غضب میں ہیں، شاید قسم اٹھانے سے، جھوٹ بولنے سے ہماری بچت ہو جائے، تو نہیں ہوگا ان کا عذر، ان کا جواب، مگر وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے۔ اب بالکل سیدھے ہوں گے، اب وہ کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے۔ اب اللہ کا انکار کوئی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ یہ جو اللہ کا انکار اور مذاق اڑانا دین کا اور یہ الحاد اور یہ سب چیزیں، یہ صرف دنیا کی عارض زندگی کے ساتھ ہیں۔ مرتے وقت ہر بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، ہر بندہ ایمان لے آتا ہے مرتے وقت، یاد رکھیے، لیکن اس کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ ہر بندہ مرتے وقت کہتا ہے کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں ایمان لے آؤں، میں نیک عمل کر لوں، میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤں۔ مرتے وقت ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، وقت نہیں ہے کہ میں وہ آیات ذکر کروں آپ کے سامنے۔ قبر کے اندر ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میدان محشر میں ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی۔ تو کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، اس اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا، ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کہیں گے۔ اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے آپ پر، کیسے اب اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کہیں گے دیکھو اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہے کہ ایک بندہ اپنے پورے کیے کرائے پر خود ہی پانی پھیر دے۔ پتہ لگا کہ جو بندہ اپنے کیے کرائے کا انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ کتنا غلط کام ہے جس کا ایک انسان انکار کر رہا ہے، جس کا انسان قیامت کے دن انکار کر رہا ہے۔ یعنی جو دنیا میں اللہ کا انکار کرتا رہا، اللہ کے رسولوں کا استہزاء کرتا رہا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کی وحی کا انکار کرتا رہا اور اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتا رہا، اسلام کا مذاق اڑاتا رہا، اور آخرت میں جب آئے گا تو اللہ پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے شریک؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تو یہ سارا کام کیا ہی نہیں۔ گویا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو چیز آخرت میں پیش آنی ہے، اللہ نے دنیا میں وہ منظر کشی ہمارے سامنے کر دی ہے۔ یہ آیات کتنی بڑی رحمت ہیں ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی۔ اگر کوئی کافر ان آیات کو پڑھ لے، جس موقع کا اللہ ذکر کر رہے ہیں اس موقع پر اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس موقع پر موجود ہوں، اگر ہوں، اللہ نے جس کا پہلے ذکر کر دیا، اللہ نے جس کی منظر کشی پہلے کر دی ہے کہ قیامت کے دن مشرک اپنے دنیا کے شرک کا انکار کر دے گا، قیامت کے دن مشرک اپنے دنیا کے سارے گناہوں کا انکار کر دے گا، نہیں میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو کتنے بدتر ہیں وہ اعمال جو انسان دنیا میں کرتا رہا، اور پھر اب انسان مرتے وقت، انسان قبر میں اور انسان میدان محشر میں ان کا انکار کرے گا، اور انسان کہے گا کاش، مرتے وقت کہے گا، قبر میں کہے گا، میدان محشر میں کہے گا، جب جہنم سامنے ہوگی کہے گا کاش کہ میں نیک عمل کر لیتا، کاش کہ میں رسول پر ایمان لے آتا۔ وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، کافر کہیں گے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم آپ کی دعوت کو مان لیں، رسولوں کی پیروی کر لیں، لعلی اعمل صالحا، تھوڑی سی مہلت دے دے میں نیک عمل کر لوں، تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر لوں، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو انسان جو اپنی پوری زندگی کا انکار کر رہا ہے مرتے وقت، قبر میں، قیامت کے دن، تو وہ کتنی نحوست والی زندگی جس کا انسان انکار کر رہا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ زندگی گزارتے ہوئے کسی کو احساس نہیں ہوتا، اور احساس ہوگا کیسے؟ قرآن پڑھنے سے احساس ہوگا، اللہ اور اللہ کے نبی، ان کی انذار پر، ان کی پکار پر غور کرنے سے احساس ہوگا، پتہ لگے گا کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور کتنے ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس منظر کشی کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں، نہیں
اللہ کرے ہم پر یہ وقت نہ آئے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر وہ عمل کرتے رہے کہ مرتے وقت قبر میں اور میدان محشر میں ہر کافر جس عمل کی تمنا کرے گا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی اس عارضی زندگی میں وہ عمل کرتے رہے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کو حرز جام بنا کر عمل کرتے رہے، صدقہ کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، نبیوں کی پیروی کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے جھٹلایا انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنی دنیا کے سارے عمل کو کیسے بیک جنبش قلم انہوں نے اس پہ لکیر پھیر دی ہے، کیسے اپنے ہی اعمال کا سارا رد کر دیا ہے، اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے، اپنے اس شرک کا جو پوری زندگی شرک کرتے رہے کیسے ایک ہی لمحے انکار کر دیں گے، قسم اٹھا کر انکار کریں گے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، یفترون جو وہ افطرا کیا کرتے تھے۔ کیا افطرا کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں، تو وہ جو اللہ کے علاوہ معبود بنایا کرتے تھے، چاہے وہ نیک لوگوں کو، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا مانتے تھے، حضرت یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، شرک کرتے تھے، اور دیگر لوگ جو شرک کرتے رہے، مشرکین لات منات عزا کو جو نیک لوگوں کی دیویاں بنائی ہوئی تھیں، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور اللہ معاف کرے آج امت محمدیہ میں کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کے برابر ٹھہرایا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ جو اللہ کے عاجز بندے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ بھی، کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے، انہیں نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور اپنے ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں اور انہیں نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ حضرت علی کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں۔ صرف شیعہ حضرات نہیں، اللہ معاف کرے، اہل سنہ کہلانے والے کتنے لوگ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے آپ کو جگہ جگہ لگے نظر آئیں گے۔ یہ بھی اللہ کا شریک بنانا انہیں۔ کوئی لوگ ان سے بھی آگے بڑھ کر پیر عبد القادر جیلانی اور دیگر اللہ کے نیک بندوں کو، ان اللہ کے نیک بندوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں اللہ کا شریک بناؤ، ہم سے مدد مانگو، ہم سے اولادیں مانگو، ہم سے خیر مانگو، ہم سے کرم مانگو، لیکن یہ مانگتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں جھوٹ گھڑتے تھے وہ سارا گم ہو جائے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ یہ کہتے تھے فلاں ہماری مدد کرے گا، فلاں ہماری مدد کرے گا، فلاں ہماری سفارش کرے گا، فلاں یہ کرے گا، قیامت کے دن تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ گم ہو جائے گا، والعیاذ باللہ۔ وقت ختم ہو گیا، اسی پر ہی بس کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہے آپ کا تو کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ جو بھی آپ نے آیات کی جو تفسیر کی ہے جو بھی پچھلی گزشتہ دو، میرا سوال یہ کہ اگر بالفرض ایک شخص ہے، اس کی زندگی کا بیشتر حصہ 25-30 ایک سال گناہوں میں ہی گزرا ہو، لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا ہے؟ کیا وہ امید رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بچنے کی قبر میں؟ اور بالکل، کیوں نہیں۔ دیکھیے توبہ کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ کی عظیم صفت ہے تواب، توبہ قبول کرنے والا۔ اسلام پچھلے تمام اعمال کو، برے اعمال کو مٹا دیتا ہے، ہجرت پچھلے تمام برے اعمال کو مٹا دیتی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور توبہ پچھلے تمام برے اعمال کو مٹا دیتی ہے۔ صرف مٹاتی نہیں ہے بلکہ پچھلے تمام برے اعمال کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ اللہ نے پیچھے شرک کا ذکر کیا، سورہ فرقان کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، پیچھے شرک کا ذکر کیا، پیچھے اللہ نے زنا کا ذکر کیا والعیاذ باللہ، پیچھے اللہ تعالیٰ نے قتل کا ذکر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بڑے بڑے گناہ کرے اس کا بہت ہی بڑی سزا ہے قیامت کے دن، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ ان کی صرف یہ گناہ معاف نہیں کرتے، اللہ ان کے ان بڑے بڑے گناہوں کو بڑی بڑی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کوئی اپنے یہ دنیا بھر کے گناہوں کے لے آئے، اللہ سے رجوع تو کرے، اللہ سے معافی تو مانگے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کرے، ہدایت یافتہ ہو، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. لیکن کس کے گناہ معاف کرتے ہیں؟ جو اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے. کوئی بندہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، جو ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اور کافری تھے. جنہوں نے شرک کیا مر گئے، شرک کی حالت میں مر گئے. شرک اتنا بڑا جرم ہے، لیکن اگر انسان توبہ کر لے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عجیب بات ہوگی آپ کے لیے. اگر ایک انسان چھوٹا گناہ کرے، توبہ کر لے، تو وہ چھوٹا گناہ چھوٹی نیکی سے بدل جاتا ہے. اگر ایک انسان بڑا گناہ کرتا ہو، توبہ کرے، تو وہ بڑا گناہ، سچی توبہ کرے، وہ بڑا گناہ بڑی نیکی سے بدل جاتا ہے. اور اس کی وجہ بھی کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ، موقع ملا. وقت کم ہے، اصل میں اگلے استاد بعض دفعہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اسی سوال پر ہی بس کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سوال کرنا ہو آپ گروپ میں، اور جو ہمارا درس نظامی کا گروپ ہے اسٹوڈنٹ کا، اس میں کر لیا کریں. ہم 1 گھنٹے کے لیے اس کو کھولا کریں گے. وہ میں شمون سے کہتا ہوں، وہ ایڈمن ہے گروپ کا، تو وہ 1 گھنٹے کے لیے روزانہ گروپ کو کھول دیا کرے. آپ اس میں سوال کر لیا کریں یا مجھے ان باکس میں سوال کر لیا کریں. چلیں میرا خیال ہے بس کرتے ہیں آج. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.